فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور پھر رشتے کو دوبارہ صحیح بنا دیا، اصلاح کر لی. عام طور پر کوئی اچھا کام کرو تو اللہ اجر کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، یا کہہ دیں گے اس کو جنات ملیں گی، اس کو باغ ملیں گے، اس کو دریا ملیں گے، اس کو جنت کے پھل ملیں گے. کسی اجر کا ذکر ہے یا کسی مغفرت کا ذکر ہے. یہاں پر اس ایک معاف کرنے کے عمل کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ. یعنی بیان بھی نہیں کیا اجر ہے. قرآن جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مکمل پرفیکٹ بیان میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسانی زبان میں انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا، تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ، فاجرہ علی اللہ. تو کبھی کبھار یہ بھی ہمیں ذہنیت ہمیں تیار کرنی چاہیے اپنے اندر کہ جو قرآن بات کر رہا ہے نا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات بیان کر کے سمجھاتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات بیان نہ کرنے سے بھی سمجھاتے ہیں. واضح کیے بغیر زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات. ٹیچر کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے نا. ٹیچر کبھی کبھی آپ کے سوال کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہو اس کا جواب بعد میں سمجھ آئے گا. اگر ابھی میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو یہ والا درس بھی خراب ہو جائے گا اور اگلے 6 لیکچر بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو ڈپریشن ہو جائے گی. تو آپ کا دھیان، آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ جو صحیح ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ گوگل نہیں ہوتا، اس میں جو بھی انٹر کرو اس کا وہ جواب دینا شروع کر دے گا، ورنہ ساری تعلیم خراب ہو جائے گی. کبھی کبھی ٹیچر کو کہنا پڑتا ہے اس کا جواب ابھی نہیں، اس بارے میں تفاصیل نہیں دوں گا. تو قرآن آپ کی ہر بات کا جواب نہیں دیتا. اور آج کل میں نے نوٹس کیا ہے جس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں، میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے ذہنیت کیا ہے. تو لوگ اب کہتے ہیں قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے، قرآن میں وہ کیوں نہیں ہے، قرآن میں اس چیز کا جواب کیوں نہیں ہے، قرآن میں اس کی، کیونکہ ہم نے قرآن کو گوگل بنا دیا نا. اب تو گوگل میں تو میں جو بھی ڈالتا ہوں اس کا مجھے جواب مل جاتا ہے. اب قرآن میں ڈال رہا ہوں، مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں مل رہا. قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں ہے. قرآن تعلیم ہے. اگر آپ کسی کلاس میں جاتے ہو، پی ایچ ڈی پروگرام میں جاتے ہو، کسی اعلیٰ تعلیم میں جاتے ہو، کلاس میں بیٹھتے ہو، اتنی مشکلوں سے آپ کو اس پہ داخلہ ملا ہے، اتنا دنیا کا سب سے عظیم پروفیسر آپ کو پڑھا رہا ہے کوئی، اور پھر آپ کہو کہ اس نے آپ کو ٹیکسٹ بک پڑھایا اور کہا اس ٹیکسٹ بک میں تو میرے فیوریٹ کھانوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے، ویکیشنز کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. جو چیز آپ کے ذہن میں وہ اس کتاب میں ہونی ہے. آپ یہاں سیکھنے آئے ہو یا اپنی خواہشات پوری کرانے آئے ہو؟ تو یہ ذہنیت ہمیں بدلنی ہوگی قرآن کے بارے میں کہ ہم کس قسم کے سوالات قرآن کے لیے لاتے ہیں.